سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 5 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما۔ ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ، ان لے پالک بچوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارو، یہی زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں معلوم نہ ہو ان کے آبا، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، سو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں اور تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور کوئی حرج نہیں تم پر، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اس میں جو تم پہلے غلطی کر چکے، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اب اگر جان بوجھ کے کریں گے تمہارے دل، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ پاک بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے عرب کے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے 3 غلط مسئلوں کی تردید فرمائی۔ ایک تو جو بندہ غیر معمولی ذہین ہوتا، سمجھدار ہوتا، عقل مند ہوتا، اس کے متعلق ان کا کنسیپٹ اور ان کا تصور یہ تھا کہ یہ شاید اس کے سینے میں 2 دل ہیں۔ اللہ پاک نے اس کو واضح فرمایا کہ میں نے کسی کے بھی سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ دوسرا مسئلہ ان کے یہاں مشہور تھا کہ اگر کسی آدمی نے بیوی کو ماں، بہن، بیٹی یا ان جیسا کہہ دیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے اس مسئلے کو بھی واضح فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، ماں، بہن، بیٹی یا ان جیسا کہنے سے نکاح عارضی طور پہ تو معطل ہوتا ہے، کفارہ ادا کرنے سے دوبارہ بحال ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی۔ تیسرا مسئلہ جو ان کے ہاں مشہور تھا وہ یہ کہ جس لڑکے کو یا لڑکی کو کوئی انسان اپنا بیٹا یا بیٹی بنا لے، جس کو عربی زبان میں متبنہ کہتے ہیں، متبنہ، بیٹا بنا لینا، تو وہ ایسا بیٹا بن جاتا ہے کہ جیسے سگا بیٹا ہوتا ہے۔ وہ وراثت میں بھی وہ شریک ہوگا، دیگر احکامات شرعیہ میں بھی وہ شریک ہوگا، حتیٰ کہ جیسے سگے بیٹے کی بیوی کے ساتھ کوئی آدمی نکاح نہیں کر سکتا، بیٹا طلاق بھی دے دے یا فوت بھی ہو جائے تب بھی، تو اسی طرح وہ سمجھتے تھے کہ لے پالک جو بچہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، لے کے پالا ہوا ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ یہ وراثت میں بھی شریک ہے اور اس کی بیوی کے ساتھ نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے جن کی اللہ پاک نے وضاحت فرما دی، اور اس تیسرے مسئلے کی خاص طور پہ، کیونکہ اس سے بہت سارے مسائل متعلق ہے،
بلکہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس کے متعلق یہ تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ شخص ہیں جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مردوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ خواتین میں سب سے پہلے ایمان کون لائی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ اسی طرح غلاموں میں سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ ایمان پڑھا اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھاما، وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصل میں یہ غلام نہیں تھے، یہ ملک شام کے کسی علاقے کے کھاتے پیتے گھرانے کے فرد تھے۔ کسی قافلے میں اپنے والد اور چچا کے ساتھ تجارتی قافلے میں شریک تھے۔ اس قافلے پہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، مال و دولت بھی لوٹا، اور یہ چونکہ نوجوان لڑکے تھے، ان کو بھی ڈاکوؤں نے غلام بنا لیا۔ گرفتار کر کے پکڑ کے ان کو غلاموں کی منڈی کے اندر بیچ دیا۔ وہاں سے بکتے بکاتے یہ مکہ مکرمہ کی منڈی میں پہنچ گئے۔ ادھر اللہ کی شان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں بنی تھی، زوجہ مبارکہ بھی نہیں بنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئی تھی، لیکن ویسے مکہ مکرمہ کی مالدار خواتین میں شامل تھی۔ تو انہوں نے اپنے بھتیجے حکیم ابن حزام ان سے کہا کہ میرے لیے کوئی اچھا سا غلام خرید کے لاؤ، گھر کے کام کاج میں ضرورت ہوتی ہے، کوئی ذہین اور سمجھدار اچھا نوجوان خرید کے لاؤ۔ غلام بکا کرتے تھے، منڈیاں لگا کرتی تھیں۔ حکیم ابن حزام گئے اور ان کو زید پسند آ گیا، سمجھدار لگا، اچھا ذہین اور محنتی نوجوان لگا، ہمت والا لگا، وہ ان کو خرید کے لے آئے۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ جب ان کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے خود، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگ لیا، یا انہوں نے خود دے دیا۔ یہاں سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آ گئی۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت عطا فرمایا، آپ نبی بنے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے غلام تھے یہ بھی ایمان لے آئے۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کرتے رہے غلامی کے اندر ہی، اور ایمان بھی قبول کر لیا۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے کسی تجارتی قافلے میں، جس میں ان کے علاقے کے لوگ تھے، انہوں نے ان کو دیکھ لیا اور پہچان لیا۔ انہوں نے واپس جا کے ان کے والد سے کہا کہ بھئی آپ کا بیٹا تو وہاں مکہ مکرمہ میں ہے، اچھے لوگوں کے پاس، عمدہ لوگوں کے پاس ہے، بااخلاق لوگوں کے پاس ہے، لیکن ہے غلامی کی زندگی میں۔ آپ چلے جائیں، جا کے ان سے بات کر لیں۔ غلام بکتے ہیں، پیسے دے کے خریدے ہوتے ہیں، پیسے آپ دے دیں، اس کو واپس لے لیں۔ تو ان کا والد اور چچا سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست پیش کی کہ جناب یہ زید جو ہے یہ غلام نہیں ہے، یہ کوئی جنگ کی حالت میں گرفتار نہیں ہوا، کوئی جنگی قیدی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا بیٹا ہے جو قافلے میں لوٹ لیا گیا تھا۔ تو آپ مہربانی کریں، آپ کا جو اس پہ خرچہ ہوا ہے، جو آپ نے اس کی تربیت، اس کے کھلانے پلانے پہ خرچ کیا ہے، تو وہ یا تو آپ ہم سے وصول کر لیں اور اس کو رہائی دے دیں، یا جو آپ مناسب سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی کریمانہ اخلاق والے اور انتہائی سخی دل اور بڑے دل والے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی خرچے مرچے کی کوئی بات نہیں، پیسے روپے کی کوئی بات نہیں، آپ اس سے پوچھ لیں، اگر یہ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے بخوشی اجازت ہے۔
لیکن اگر یہ خود نہیں جانا چاہتا تو میں اس کو مجبور نہیں کروں گا، اس سے پوچھ لے۔ تو باپ نے اور چچا نے زید سے پوچھا تو بڑے خوش ہو گئے، بھئی معاملہ سیٹ ہو گیا تو پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے، ایسے ہی چلا جائے گا۔ تو انہوں نے زید سے پوچھا، ہاں بھی بیٹا چلو۔ تو حضرت زید کہنے لگے کہ نہیں جی میں تو ادھر ہی رہوں گا۔ تو باپ نے کہا کہ بھئی اللہ کے بندے تو غلامی کی زندگی کو آزادی پہ ترجیح دے رہا ہے، ہمارے پاس آزاد ہو کے رہنا ہے، یہاں غلام ہو کے رہنا ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ان کی غلامی پہ لاکھوں آزادیاں قربان ہوں، میں ان کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ ان کی غلامی میں رہنے پہ میں سینکڑوں لاکھوں ہزاروں آزادیوں کو قربان کرتا ہوں، میں آزاد نہیں رہنا چاہتا، ان کا غلام رہنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے جواب سے بڑے خوش ہوئے، ان کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ آج کے بعد زید میرا غلام نہیں، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کو بیٹا بنا کے رکھوں۔ چنانچہ والد اور چچا بھی خوش ہو گئے کہ چلو اب تو آزادی تو ہو ہی گئی ہے، یہاں رہے یا ہمارے پاس رہے آزاد رہے گا اور ان کا بیٹا بن کے رہے گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا بھی ہے اور عرب کے معاشرے کے مطابق میرے تمام حقوق کا یہ وارث ہے، اس کے تمام حقوق کا میں وارث ہوں۔ اب مسئلہ یہ بنا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا زید ابن حارثہ کو، اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم زید ابن محمد کہنے لگ گئے، کیونکہ آپ نے بیٹا بنا لیا تو اب ہم ان کو نام کیا دینے لگ گئے؟ زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ان کا نکاح کر دیا۔ حضرت زید کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن زینب سے نکاح کر دی، لیکن اللہ کی شان ان کا آپس میں نباہ نہ ہو سکا، آپس میں بن نہ سکی، دل نہ ملے، تو طلاق کی نوبت آ گئی اور طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد عدت گزری تو آپ نے خود اپنی اس پھوپھی زاد بہن سے خود نکاح کر لیا۔ جب آپ نے نکاح کیا تو لوگ باتیں بنانے لگ گئے، پروپیگنڈا کرنے لگ گئے، لو جی کل تک تو وہ بیٹا تھا، آج اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پہ یہ احکامات نازل فرمایا کہ جس کو بیٹا بنایا ہے وہ بیٹا بن نہیں جاتا، وہ حقیقی بیٹے جیسا نہیں ہو جاتا، اس کو باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارو، کسی اور کا نام اس کے ساتھ نہ لگاؤ، پالنے والے کا، بیٹا بنانے والے کا نام اس کے ساتھ نہ لگاؤ۔ چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں پہلے ہم زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، پھر ہم نے دوبارہ زید ابن حارثہ کہنا شروع کر دیا، اور اسی صورت میں آگے چل کے اللہ پاک نے حضرت زید اور زینب کے اس نکاح کے قصے کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بھی بالکل حلال ہے، کیونکہ وہ بیٹا نہیں ہے، اس کو بیٹا بنایا ہے لیکن وہ بیٹا بن نہیں گیا، حقیقی بیٹے جیسے احکامات اس پہ لاگو نہیں ہوتے، لہذا اگر اس کی بیوی سے شادی کر دی ہے تو اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ واحد صحابی ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کی صف میں ویسے تو سارے ہی صحابہ عظمت اور شان والے ہیں، لیکن بعض صحابہ کو اللہ نے انفرادی طور پہ کچھ عجیب شانیں دی۔ ان کی ایک منفرد شان یہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں کسی اور صحابی کے نام کا ذکر نہیں ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ذکر ہے۔ فلما قضا زید، زید کا نام قرآن کریم میں آیا، اور علماء فرماتے ہیں یہ اعزاز اللہ پاک نے اس لیے دیا کہ بہت بڑی نسبت تھی زید ابن محمد کی۔ جب اللہ نے منع کر دیا بھی یہ نہیں کہنا تو کہتے حضرت زید رویا کرتے تھے، اتنی بڑی نسبت ملی تھی وہ واپس لے لی گئی۔ تو اللہ نے اس کی پاداش میں اور اس کے اعزاز میں اللہ پاک نے یہ مقام دیا کہ ان کے نام کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ ہمیشہ قیامت تک جب بھی لوگ زید پڑھیں گے تو زید کے پڑھنے پہ بھی 30 نیکیاں ملیں گی،
اللہ نے ان کا نام قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جب کوئی کسی کو بیٹا بنائے یا بیٹا بیٹی بنا کے اس کی پرورش کرے تو اس کے نام کے ساتھ والد کا نام ہی لکھے اور پکارے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ بیٹا بیٹی لے لیتے ہیں، بعض اوقات جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ کسی سے لے لیتے ہیں، تو اس میں پھر میرے دوستوں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ان مسائل کو بھی ہمیں سمجھنا اور سیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ کسی نے بیٹا بیٹی لیا ہے میاں بیوی نے، اب وہ بیوی اس کی خالہ بھی نہیں ہے، بیوی اس کی پھوپھی بھی نہیں ہے، اور وہ بیٹا ہے، کل کو جب وہ جوان ہوگا تو وہ اس کا محرم نہیں ہوگا، وہ اس کا غیر محرم ہی رہے گا۔ اب بے شک وہ اس کو ماں کہتا ہے اور یہ اس کو بیٹا کہتی ہے، لیکن پردہ پھر بھی فرض رہے گا۔ اسی طرح اگر وہ بیٹی ہے اور جو خاوند ہے، جو اس کو پالنے والا، اس کی پرورش کرنے والا خاوند ہے، اس کی وہ نہ بھتیجی ہے نہ بھانجی ہے، سگی بھتیجی اور بھانجی ہو، یہ اس کا ماموں یا چاچو ہو، پھر تو چلو محرمیت کا رشتہ آ گیا۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو وہ جب بیٹی جوان ہوگی تو یہ اس کا غیر محرم ہوگا، اور اس کا بے شک یہ اس کو باپ کہے اور وہ اس کو بیٹی کہے، ان کا آپس میں ملنا وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو ایسے بہت سارے مسائل پھر پیش آتے ہیں۔ اس لیے کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ یہ معاملات نہ چلے۔ اس میں بہت سارے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل آ جاتے ہیں، یہ نکاح والے مسائل آ جاتے ہیں، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اولاد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اگر اللہ پاک نے دے دی تو اس کی حکمت ہے، نہ دی تو اس کی حکمت ہے، صبر کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا کیا جائے تو پھر مسائل کو اچھی طرح سمجھ کے سیکھ کے ان کے مطابق رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جب کوئی لے پالک بناتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، بچہ بچی لے لیتے ہیں، تو پھر اب کیا کرتے ہیں جی، اب اس کا بے فارم بنانا ہے، اس کا شناختی کارڈ بنانا ہے، سکول میں اندراج کرانا ہے، وہاں ہر جگہ پہ باپ کے نام کی بجائے اس پرورش کرنے والے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی شریعت کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے، ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپ کے نام کے ساتھ، ان کے والد کا نام ہی ساتھ رکھو۔ ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بات زیادہ انصاف والی، بجائے اس کے کہ تم اس کے نام کے ساتھ پالنے والے کا نام لکھ دو، پرورش کرنے والے کا نام لکھ دو، تربیت کرنے والے اور اس کو سنبھالنے والے کا نام لکھ دو، اس کی بجائے باپ کا نام ہی لکھو اور پکارو، اس میں زیادہ انصاف ہے۔ فرمایا اگر کوئی بچہ ایسا ہو کہ اس کے باپ کا نام معلوم ہی نہیں، جیسے بعض دفعہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لوگ عیدی کے جھولوں کے اندر بچے ڈال جاتے، غلط کاری کی، کہیں بچے کو پھینک دیا، اب کسی نے اس کو سنبھال لیا، یا کوئی ایسے سیلاب کے اندر یا لاوارث بچہ مل گیا، اب کسی فیملی نے اس کو سنبھال لیا، سنبھال لینا چاہیے، لیکن اب وہاں پہ باپ تو معلوم نہیں کون ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے، تو وہاں اللہ پاک نے کیا فرمایا، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست اور رفیق ہیں، ان کو بھائی کر کے ہی لکھو، بھائی کر کے ہی پکارو۔ اس کے علاوہ ان کو جو ہے وہ بیٹا بنا کے بیٹے کی شناخت دینا یہ مناسب اور جائز نہیں، اس پہ کل کو مسائل پیش آئیں۔ یا ان کو دوست بنا کے رکھو گھر کے اندر، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ مسائل ہیں جن کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اس کے متعلق ہماری آج کی بھی ضرورت ہے، اس معاشرے کی بھی ضرورت ہے۔ فرمایا اس معاملے میں جو پہلے ہو چکا، کیونکہ عرب کا رواج تھا، لوگ کرتے تھے، آپ نے بھی اسی رواج کے مطابق کیا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جو پہلے غلطی ہو گئی ہے اس پہ تو کوئی حرج نہیں، اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اب مسئلہ معلوم ہو جانے کے بعد
جان بوجھ کر دل کے ارادے سے پھر دوبارہ یہ غلطی کرو گے تو اس پہ پکڑ ہوگی، اس پہ پھر مواخذہ ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے سوال اور پوچھ گچھ ہوگی۔ لہذا جو مسئلہ معلوم نہیں، غلطی ہو گئی، اس پہ توبہ استغفار کر لو، اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن مسئلہ معلوم ہو جانے کے بعد پھر جان بوجھ کے غلطی کرنا، یہ ڈھٹائی ہے، یہ ضد ہے، یہ ہٹ درمی ہے، اس پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر پکڑ بھی ہوگی، مواخذہ بھی ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں ایسے مسائل سیکھ کر زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ تو ہے اس صورت میں جب کوئی واقعتاً کسی کو بیٹا بیٹی بنا کے گھر میں رکھے، لیکن ہمارے ہاں ایک عام طریقہ ہے کہ ہم کسی بھی چھوٹے بچے کو کہہ دیتے ہیں بیٹا بات سننا۔ ہم گھروں میں بعض اوقات اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو، یا گلی محلے کے بچوں کو بھی، یا اپنے شاگردوں کو بھی بعض اوقات بیٹا کہہ دیتے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو پیار اور شفقت کے ساتھ کسی کو بیٹا یا بیٹی کہا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم خاص تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یا بنیہ کہا کرتے تھے، بیٹے، او بیٹے بات سن۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار سے مخاطب کرتے۔ یہ مسئلہ بیٹا بنا لینے کے بارے میں، لے کر گھر میں پالنے کے بارے میں ہے، بیٹا کسی کو کہہ دینے کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ مسائل جو پیش آتے ہیں بچے کے اڈاپٹ کرنے میں، اگر کسی جوڑے کا جو بے اولاد جوڑا ہو اور اس کا ذہن ہو کہ ہم نے بچہ اڈاپٹ کرنا ہے یا لاوارث بچے کی پرورش کرنی ہے، تو ہمیں علماء کے پاس جا کر پہلے اس کے مسائل سیکھ لینے چاہیے، پھر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔